بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیو، عورت پر شوہر کا 11واں حق یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے گی۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت میں سستی ہوتی ہے اور ان کے گھر میں ہر چیز بکھری ہوئی پڑی رہتی ہے۔ چیزوں کا بے ترتیب پڑا ہوا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بکھری ہوئی چیزیں پسند نہیں آتی۔ لہٰذا عورت اپنے گھر کو اس نیت سے صاف ستھرا رکھے کہ میرے گھر کی چیزیں ترتیب سے پڑی ہوں گی اور صاف ستھرا گھر ہوگا تو میرے مالک کو یہ گھر اچھا لگے گا، میری محنت قبول ہو جائے گی۔ جب آپ گھر میں بیٹی جھاڑو چلاتی ہوں گی تو یوں سمجھیے کہ گھر ہی صاف نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ آپ کے دل کے گھر کو بھی صاف کر رہے ہیں۔ تو گھر کو جھاڑو دینا یوں سمجھیے کہ میں بیٹی اپنے دل کی ظلمت پر جھاڑو دے رہی ہوں۔ گھر کو صاف ستھرا رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی ہر چیز کا صاف ستھرا ہونا اور پاکیزہ ہونا اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت گھر میں پڑی ہوئی کسی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، عورت گھر میں برتن درست کرتی ہے تو اسے کتنی نیکیاں مل جاتی ہے اور کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کپڑے سمیٹتی ہے، چیزوں کو سمیٹتی ہے، گھر میں روزانہ اپنے گھر کی چیزوں کو سمیٹتی ہے۔ جتنی چیزوں کو اس نے اپنی جگہ پر رکھا، ہر چیز کو رکھنے کے بدلے ایک گناہ معاف ہوا اور ایک نیکی اللہ نے عطا کر دی۔ اس طرح دیکھیے ایک عورت گھر کے کام کاج میں کتنا ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ اگر اس نیت سے گھر کو صاف ستھرا رکھیں گی کہ لوگ آئیں اور تعریف کریں گے تو یہ آپ کی محنت ساری صفر ہو گئی۔ اس لیے کہ اگر مخلوق نے کہہ بھی دیا کہ بڑا اچھا گھر ہے تو آپ کو کیا مل گیا؟ اگر اتنی محنت کر کے پسینہ بہا کر فقط لوگوں کی زبانوں سے ہی سننا ہے کہ بھئی بڑا اچھا گھر ہے، صاف ستھرا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فقد قیلا، یہ کہا جا چکا۔ تو یہ نیت مت کرے، بلکہ نیت یہ کرے کہ میں گھر کو سیٹ کروں گی، گھر میں چیزوں کو ترتیب سے رکھوں گی، گھر کو صاف ستھرا رکھوں گی، کیونکہ میں گھر والی ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور سیٹ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قیمتی برتن لا کر گھر میں سجا لے اور سینکڑوں روپے خرچ کر کے مختلف قسم کے قیمتی چیزیں لا کر اپنے گھر کو سجا لے۔ یہ سیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ وسائل جتنے بھی اللہ نے آپ کو دیے ہیں اور جیسے بھی ہے انہی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اور مختصر چیزیں اور ضرورت کی چیزیں گھر میں رکھ کے، ضرورت سے زیادہ چیزیں گھر میں نہ رکھے، مگر صفائی کا خاص خیال رکھے کہ صفائی ہو، سلیقہ مندی ہو۔ صفائی کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو اپنے کپڑے تو دھونے ہی ہوتے ہیں، تو ذرا صاف ستھرے کپڑے کی عادت ڈالے۔ اسی طرح چیزوں کو سمیٹنا تو ہوتا ہی ہے، تو سلیقہ مندی سے چیزوں کو رکھ لے، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خواتین کو صفائی ستھرائی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔